ہمارا حال کچھ یوں بن گیا ہے، تیجے ساتے چالیے سوئم چہلم پر قرآن کو ہم کبھی کبھی یاد کر لیا کرتے ہیں۔ کوئی مر گیا تو وہاں بھی ہمیں قرآن کی ضرورت پڑ گئی، کسی کو قسم اٹھانی پڑی تو وہاں بھی ہمیں قرآن کی ضرورت پڑ گئی، کسی کے لین دین کا معاملہ ہوا اور تکرار پیدا ہو گئی تو وہاں بھی ہمیں قرآن کی ضرورت پڑ گئی۔ ہاں، کسی عدالت میں بھی ہمارا جھگڑا چل رہا ہے اور وہ ختم ہونے کو نہیں آتا تو وہاں بھی ہم جج کے سامنے بھی قرآن کو لے آتے ہیں، قرآن کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بس اتنے تک ہم نے ختموں تک، درودوں تک بس قرآن کو محدود کر رکھا ہے، لیکن قرآن اس لیے آیا نہیں تھا۔ قرآن مجید جس کام کے لیے آیا ہے، اللہ نے خود قرآن میں اس حقیقت کو آشکارا کر دیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ محبوب، یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں اس قرآن سے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے میرے محبوب، جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے قرآن سے اسے تذکیر کر، قرآن سے اسے نصیحت دلا، قرآن سے اسے سیدھا راستہ بتلا۔ یہ قرآن نے خود بتلایا ہے۔ اب قرآن مجید کا یہ تلاوت کا انداز جب ہم بیسک میں جاتے ہیں تو اللہ اپنے پیغمبر کی ڈیوٹیاں جب تقسیم کرنے لگے ہیں تو اس تقسیم میں پہلی ڈیوٹی اور پہلی ذمہ داری ہی نبی کی تلاوت آیات ہے۔ تلاوت آیات کو پہلا درجہ ہے۔ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں، اللہ میرے اور آپ کے مقدر میں قرآن کر دے۔ اس برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں جس قرآن کو میرے اللہ نے اتارا، یہ قرآن اللہ ہمارے مقدر میں کر دے، اور وہ انقلاب جو اس قرآن نے صحرا نشینوں میں بپا کر دیا، بدوؤں میں بپا کر دیا، شراب جن کی گھٹی میں پڑی تھی، چوری چکاری اور قتل و غارت جن کا پیشہ بن چکا ہوا تھا، جو غیر مہذب اور غیر متمدن لوگ تھے، قرآن نے ان میں ایک انقلاب بپا کر دیا۔ رہزنا از حفظ او رہبر شدند، رہزن ڈاکو اور چور قرآن کے ساتھ لگے، قرآن سیکھا اور قرآن پڑھا تو اب رہزن نہ رہے، رہبر بن گئے، اور رہبر بھی ایسے بنے کہ دنیا کفر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ گاندھی کو کسی نے پوچھا، ملک تو تقسیم ہو گیا، اب ملک کا قانون کیا ہوگا؟ تو انہیں برملا اور بے ساختہ گاندھی نے کہہ دیا، یہ فکر تو مسلمانوں کو ہو جو اپنے اسلاف کو جانتے نہیں۔ میرے سامنے تو عمر فاروق کا دور خلافت موجود ہے، وہ عدل و انصاف موجود ہے، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں، میں اگر میری ساتھ چلی تو یہاں عدل فاروقی نافذ کر دوں گا۔ امیر عمر خلیفہ ثانی
बुजुर्ग है मुसलमानों के और एक हिंदू उनकी मिसाल दे रहा है कि अगर दुनिया में अमन चाहिए, दुनिया में आदल चाहिए, दुनिया में इंसाफ चाहिए, तो जिस तरह उमर फारूक ने कुरान